بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک چھوٹا سا عمل جیسے چھینک کا جواب دینا آپ کو جنت کے دروازے تک کیسے لے جا سکتا ہے؟ آج کی دنیا میں ہم چھوٹی نیکیوں کو نظر انداز کرتے ہیں، لیکن امام ابو داؤد جیسے عظیم لوگ کبھی بھی ان چھوٹے اعمال کو نظر انداز نہیں کرتے تھے۔ آئیے اس حیرت انگیز واقعے کا جائزہ لیتے ہیں۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کا شمار اسلامی تاریخ کے عظیم محدثین میں ہوتا ہے۔ آپ کا پورا نام ابو داؤد بن سلیمان الاشج السجستانی تھا اور آپ کی ولادت 202 ہجری میں ہوئی۔ آپ نے علم حدیث کے اصول کے لیے دور دراز علاقوں کا سفر کیا اور اس عمل کو جمع کرنے کے لیے اپنی پوری زندگی وقف کر دی۔ امام ابو داؤد کا سب سے بڑا کارنامہ ان کی کتاب سنن ابو داؤد ہے، جو احادیث کے مشہور کتب میں سے ایک ہے۔ یہ کتاب مسلمانوں کے لیے احکام، عبادات اور سنت کے حوالے سے ایک اہم رہنما ہے۔ اس میں شامل احادیث کو آپ نے انتہائی تحقیق اور چھان بین کے بعد جمع کیا، اور یہ کتاب آج بھی اسلامی فقہ میں ایک نمایاں مقام رکھتی ہے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ ایک سفر کے دوران دریا کے کنارے کھڑے تھے۔ ان کے سامنے ایک بڑا جہاز کچھ فاصلے پر لنگر انداز تھا جو ساحل کے قریب نہیں آ سکتا تھا۔ جہاز اور کنارے کے درمیان کافی فاصلہ تھا اور امام داؤد وہیں کھڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ اچانک جہاز میں سے کسی شخص کو چھینک آئی اور اس نے زور سے الحمدللہ کہا۔ اس کی آواز اتنی بلند تھی کہ امام ابو داؤد کے کانوں تک پہنچ گئی۔ جیسے ہی امام ابو داؤد نے یہ سنا، ان کے دل میں سنت کا جواب دینے کی خواہش پیدا ہوئی، کیونکہ چھینک کا جواب دینا سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب امام داؤد نے نیکی کی رغبت سے ایک غیر معمولی فیصلہ کیا۔ اسلام میں چھینک کا جواب دینا ایک اہم سنت ہے، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں بیان کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی شخص کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو اس کا جواب دینا ضروری ہے، اور جواب میں یرحمک اللہ کہنا چاہیے۔ یہ چھوٹی سی سنت دراصل مسلمانوں کے درمیان محبت اور رحم کے رشتہ کو مضبوط کرتی ہے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم علماء ہمیشہ سنتوں کی پیروی میں انتہائی احتیاط برتتے تھے اور ہر چھوٹے بڑے عمل میں نیکی کے موقع کو ضائع نہیں ہونے دیتے تھے۔ امام ابو داؤد کی زندگی میں نیکیوں کی رغبت اور سنت کو پورا کرنے کی خواہش ہمیشہ واضح رہی۔ یہی وجہ تھی کہ جب امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے چھینک کا جواب سنا تو وہ فوراً اس سنت کو پورا کرنے کے لیے حرکت میں آ گئے۔ آپ کا ایک اور نمایاں پہلو نیکیوں کی طلب اور اس پر عمل کرنے کی حرص تھی۔ آپ کبھی بھی نیکی کے کسی موقع کو ضائع نہیں ہونے دیتے تھے، چاہے وہ چھوٹی سی نیکی ہو یا بڑی۔ امام ابو داؤد کا یہی شوق تھا۔ ان کے ان واقعے میں نظر آتا ہے جس میں انہوں نے محض ایک چھینک کا جواب دینے کے لیے کشتی کرایہ پر لی تاکہ وہ سنت کو پورا کر سکیں۔ جہاز کا فاصلہ کافی زیادہ تھا اور امام ابو داؤد کے لیے وہاں تک آواز پہنچانا ممکن نہیں تھا، لیکن ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کی نیکیوں کی رغبت اور سنت کی پیروی کا شوق ان سے چھوٹے بڑے موقعوں کو ضائع نہیں ہونے دیتا تھا۔ امام ابو داؤد نے فوراً فیصلہ کیا کہ وہ اس چھوٹے سے عمل کو پورا کریں گے۔ انہوں نے 3 درہم میں کشتی کرایہ پر لی اور جہاز تک پہنچنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ وہ جہاز کے قریب پہنچے تو انہوں نے اس شخص کو جا کر یرحمک اللہ کہا۔ یہ ایک چھوٹا سا موقع تھا، لیکن امام ابو داؤد نے اسے نظر انداز نہیں کیا اور سنت کی پیروی کے لیے تمام وسائل استعمال کیے۔ یہ عمل ہمیں سکھاتا ہے کہ نیک عمل کرنے کا ہر موقع اہم ہوتا ہے، چاہے وہ کتنا بھی چھوٹا ہو۔ جیسے ہی امام ابو داؤد نے چھینک کا جواب دیا اور اس سنت کو پورا کیا، غیب سے ایک آواز آئی، اے ابو داؤد، آج تم نے 3 درہم میں جنت خرید لی۔ یہ آواز امام ابو داؤد کے عمل کے قبولیت کی نشانی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے امام ابو داؤد کی نیک نیتی اور اخلاص کو دیکھتے ہوئے ان کی چھوٹی سی کوشش کو عظیم اجر دیا۔ اس بشارت کا پیغام یہ تھا
کہ اللہ کے نزدیک نیک عمل کی کوئی قیمت نہیں، اور جو شخص اللہ کی رضا کے لیے چھوٹی سی چھوٹی سنت کو بھی پورا کرتا ہے وہ جنت کا حقدار بنتا ہے۔ نیک عمل چاہے وہ کتنا بھی چھوٹا ہو، اگر اخلاص کے ساتھ کیا جائے تو اللہ کے ہاں قبول ہوتا ہے۔ امام ابو داؤد کی طرح ہمیں بھی اپنی روزمرہ زندگی میں چھوٹی سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کی رضا کے لیے کیے گئے ہر عمل کا اجر ملتا ہے۔ امام ابو داؤد کی زندگی کا یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ چھوٹے اعمال اور نیکیاں بھی ہمیں جنت تک لے جا سکتی ہیں۔ اللہ ہمیں ہر نیکی کو پورا کرنے کی توفیق دے اور ہمیں اپنے دین پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والا بنائے۔ آپ کے خیال میں چھوٹے نیک عملوں کا کیا اثر ہوتا ہے؟ کیا آپ کبھی کسی چھوٹی سی نیکی کے بدلے اللہ کی رحمت محسوس کر چکے ہیں؟ اپنے خیالات اور جوابات کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل اسلام ود فیصل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ پیغام اور زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔